بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل قصے کہانیاں۔ پیش خدمت ہے ماہین شیخ قریشی کا تحریر کردہ ناول محبت مومن، ایپیسوڈ 2، باب دوم۔ وقت قفس۔ یہ لازم ہے کہ تم سمجھو کہ جب ایک مومن سجدہ کرے اپنے واحد و لا شریک رب کے آگے، اس کا قبلہ ہمیشہ ایک ہی رہے گا۔ وہ اپنے قفس پہ قابو رکھے گا، وہ کسی اور کے آگے نہیں جھکے گا۔ اور جان لو کہ جب کسی ایسے کو محبت ہو جائے، اس کی محبت کا قبلہ بھی ایک ہی رہے گا۔ پھر جو مانگے بس ایک ہی کو بار بار خلوص نیت سے، وہی تو ہے جس کی محبت مومن ہے۔ بہار کے اس خوبصورت موسم نے سید ہاؤس کے لون کے خوبصورت پھولوں کو ایک نئی زندگی بخشی تھی۔ سرسبز اور دلکش پھولوں کے درمیان اگر تم غور سے دیکھو تو تمہیں وہاں 4 بچے دائرے میں بیٹھے نظر آئیں گے۔ ذرا اور قریب آؤ تو تم ان کی آوازیں بھی سن سکو گے۔ چلے نا آپا، کچھ کھیلتے ہیں، کب سے یوں ہی بیٹھے ہیں۔ سب ٹی شرٹ اور شورٹس پہنے وہ 5 سالہ بچہ اکتا سا گیا۔ چلو ایسا کرتے ہیں، ہائیڈ اینڈ سیک کھیلتے ہیں۔ جینس پر میرون شرٹ پہنے وہ سیاہ آنکھوں والا لڑکا مسکراتے ہوئے بولا۔ نہ جانے اس کی مسکراہٹ میں کیا عجیب کشش تھی۔ میں ڈھونڈوں گی، تم تینوں جلدی سے چھپ جانا، اوکے؟ غزال آنکھوں والی وہ لڑکی کھڑی ہوتی جوش سے بولی۔ ٹھنڈی ہوا اس کے سفید پھولدار فراک اور بھورے بالوں کی پونی کو اڑا رہی تھی۔ سب نے اس کی بات پر حامی بھر لی تو اس نے آنکھوں پر ہاتھ رکھے الٹی گنتی شروع کی۔ یوسف اور میرا یہاں وہاں چھپنے کو دوڑے۔ بس ایک وہ تھا جو اس کے سامنے بیٹھا اسے دیکھنے میں موہو تھا۔ بھائی چھپنے کی جگہ تو دیکھ لیں، امیرہ تیزی سے اس تک آ کر بولی اور پھر سے دوڑ گئی۔ 5 4، تم جلدی جا کر چھپ جاؤ، مجھے جو دیکھنا ہے میں دیکھ رہا ہوں۔ وہ نرم مسکراہٹ کے ساتھ سکون سے بیٹھا اس لڑکی کو دیکھے گیا۔ 2 1، امایا نے آنکھیں کھولیں۔ وہ بدستور اسے دیکھ رہا تھا۔ غزال آنکھیں ان سیاہ آنکھوں سے ٹکرائیں۔ ان سیاہ آنکھوں میں ایسی کشش تھی کہ ایک بار دیکھ لو تو نظر ہٹانا بھول جاؤ۔ آپ ہار چکے ہیں ارشمان، وہ لڑکی فخر سے بولی۔ ارشمان ہنس دیا۔ میں جانتا ہوں، میں واقعی تمہارے آگے سب ہار چکا ہوں۔ 11 سالہ وہ لڑکا اٹھ کھڑا ہوا اور امایا کا ہاتھ تھام لیا۔ آؤ ان دونوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے بھاگنے لگے۔ وہ دونوں ایک ساتھ کتنے پیارے لگتے تھے نا۔ وہ نڈھال ہوتے وجود کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تو ارادہ سیدھا اپنے کمرے میں جانے کا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سیڑھیوں کی سمت جاتی، اسے قریبی کمرے سے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ وہ دبے قدموں سے چلتی دروازے کی اوٹ میں چھپ کر سننے لگی۔ اندر عارف اور زامیہ موجود تھے اور گفتگو کا موضوع تھی امایا۔ تمہیں واقعی لگتا ہے کہ ہم نے صحیح فیصلہ کیا ہے مایا اور عارف کی شادی کا؟ عارف اخبار پڑھتے سپاٹ انداز میں پوچھ رہے تھے۔ ظاہر ہے بالکل ٹھیک فیصلہ ہے یہ، آپ کو اس میں کیا غلط لگتا ہے؟ وہ تذبذب سے پوچھنے لگی۔ باہر کھڑی مایا کا سارا وجود کان بن گیا تھا۔ دیکھو زامیہ، میں مزید کوئی تماشا نہیں چاہتا۔ میرا خیال ہے ہمیں اس کی شادی ملک سے باہر کرنی چاہیے، وہ سنجیدگی سے بولی۔ زامیہ نے تعجب سے انہیں دیکھا۔ امایا کے سر پہ مانو پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ میں اپنی بہن کو انکار نہیں کر سکتی، ہم وہاں ہاں کر چکے ہیں اور کچھ ہی دن میں امایا کی منگنی ہے۔ انہیں یہ بات کچھ ہضم نہیں ہوئی تھی۔ وہ پاکستان سے باہر ہوگی تو پرانی باتیں سامنے نہیں آئیں گی۔ اب تم دیکھ لو، تمہیں ہماری عزت عزیز ہے یا اپنی بہن؟ زامیہ خاموش ہو گئیں۔ باہر کھڑی امایا کا رنگ سفید پڑنے لگا۔ اس لمحے کسی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ایک کونے میں لے آیا۔ وہ شل سی اس کے ساتھ کھینچی چلی گئی۔ آپا آپ ٹھیک ہے نا؟ یوسف اسے کندھوں سے ہلاتا پوچھ رہا تھا۔ مایا نے خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے یوسف؟ وہ لرزتی آواز میں پوچھ رہی تھی۔ یوسف نے نظریں چرا لیں۔ آپ آرام کریں آپا، مجھے کچھ کام ہے۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ وہ اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں یوسف، اگر تم نے کچھ چھپانے کی کوشش کی تو میں بھول جاؤں گی کہ تم میرے بھائی ہو۔ تم اس وقت خاموش ہوگے
اور میں ساری زندگی تم سے بات نہیں کروں گی، وہ اٹل لہجے میں بولی۔ یوسف کو اپنا بے بس لگا۔ مایا پلیز نہ کریں، جانے دیں، وہ ملتجی لہجے میں بولا۔ مایا خاموشی سے اسے دیکھے گئی، یوں جیسے اس کے بولنے کی منتظر ہو۔ وہ جان گیا تھا اسے بولنا ہی ہوگا۔ اس نے گہری سانس لی اور ہمت مجتمع کر کے بولنا شروع کیا۔ مایا، کچھ دن پہلے عاقف تایا کے بیٹے کا رشتہ آیا تھا آپ کے لیے۔ وہ رک رک کر بول رہا تھا۔ بابا کو یہ رشتہ زیادہ بہتر لگا، کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ اگر آپ شادی یہاں لاہور میں ہی ہو گئی تو شہیر کہیں آپ کے پیچھے دوبارہ نہ آ جائے۔ وہ بول رہا تھا اور مایا شل کھری سن رہی تھی۔ اس لیے وہ چاہتے ہیں آپ ملک سے باہر چلی جائیں اور کبھی یہاں لاہور واپس نہ آئیں۔ وہ بولتے بولتے رکا، آنسوؤں کا گولا حلق میں اٹکنے لگا۔ نہ دوبارہ کبھی آپ شہیر سے مل سکیں اور نہ ہی غلطی سے بھی پرانی باتیں سامنے آئیں۔ وہ بات مکمل کر چکا تو نظریں اٹھا کہ مایا کو دیکھا۔ وہ فق ہوتی رنگت کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ یوسف کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ کون ہے وہ سارے وقت میں بس اتنا ہی بولی۔ اس وقت کسی کا نام یاد نہیں تھا۔ کون تایا، کون سا بیٹا، اسے سب بھول گیا تھا۔ ان کا ایک ہی بیٹا ہے آپا، وہ بتا رہا تھا، اور وہ ہے ارشمان۔ اب کچھ دیر کے لیے اگر تم ان سب کو یہاں چھوڑ کر میلوں دور کا سفر کرو تو تمہیں دبئی کی سرحد پر ایک سفید محل نما بنگلہ نظر آئے گا۔ یہ ایک ایسا پرجال بنگلہ تھا کہ تم دیکھو تو دنگ رہ جاؤ، اور اگر تم آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھو تو جانو کہ اس بنگلے کی ایک قد آدم کھڑکی کے پٹ کھلے ہیں، اور اندر جھانکو تو تمہیں ایک شاہانہ طرز کا کمرہ دکھائی دے گا۔ اس کمرے کے سیاہ ماربل کے فرش پہ اس کے بھاری بوٹس اور کی آواز خاموشی کو چیر رہی تھی۔ ایش گرے سوٹ پہنے باوقار شخص قدم قدم چلتا کرادم آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ سنگھار میز سے ڈائمنڈ کف لنکس اٹھائے اور پہننے لگا۔ پھر نظریں اٹھا کے اپنے عکس کو دیکھا۔ جیل سے پیچھے کو جمائے سیاہ بال، سیاہ آنکھیں، صاف رنگت اور انتہائی پرکشش نقوش۔ اس کی آنکھوں میں ایسا رعب تھا کہ دیکھنے والا سہم جائے، اور انہی آنکھوں میں ایسی کشش تھی کہ تم انہیں دیکھ لو تو خود کو ان میں فنا کر لو۔ خود کو مکمل تیار دیکھ کر وہ مسکرایا تھا۔ اف، اس کی مسکراہٹ، یہ مسکراہٹ اگر تم دیکھ لو تو اس پر فدا ہو جاؤ۔ وہ ساحر اپنی مسکراہٹ سے کسی کو بھی اپنے سحر میں جکڑ سکتا تھا۔ اس نے ذرا سا جھک کر اپنا فون اٹھایا اور چہرے کے قریب لا کر دیکھنے لگا۔ اس میں غزال آنکھوں والی ایک خوبصورت لڑکی کی تصویر جگمگا رہی تھی۔ تم جانتی ہو دنیا کی ہر خوبصورت شے پر میرا حق ہے، وہ بول رہا تھا، اور جب وہ بولتا تھا تو دنیا چپ سادے سے سنتی تھی، اور اس لیے تم میری پیاری ایفروڈائٹ، تم بھی صرف میری ہو۔ وہ یونانی دیو مالا وہاں کھڑا مسکراتے ہوئے اپنی حسن کی دیوی کی خواہش کر رہا تھا۔ کوئی اسے بتائے وہ مسکراتے ہوئے کتنا پرکشش لگتا تھا۔ ایفروڈائٹ یونانیوں کی ایک مشہور دیوی ہے۔ وہ لوگ اسے خواہش، خوبصورتی اور محبت کی دیوی کہتے ہیں۔ ہم جلد ملیں گے مایا، بہت جلد۔ دوپہر کے وقت جہاں ہر طرف روشنی تھی وہیں مایا کے کمرے میں گھپ اندھیرا چھایا تھا، مکمل اندھیرا، گہرا سکوت۔ وہ بھاری ہوتے سر اور متلی کی اسی کیفیت میں بستر پر چت لیٹی تھی۔ خود پر اوڑھی چادر کو اس نے مٹھیوں میں دبا رکھا تھا۔ تکلیف حد سے سوا ہو رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی، وہاں اندھیرا تھا۔ وہ چھت کو تکنے لگی۔ وہ اندھیرا سرمئی ہوا، پھر وہ روشنی میں بدلنے لگا۔ مایا کو وہاں پہ ایک منظر دکھائی دے رہا تھا، 3 سال پہلے کا منظر۔ وہ یوسف کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ اس سے کچھ کہہ رہا تھا، شاید یہ کہ اب وہ کیسی ہے، شاید یہ کہ وہ پریشان نہ ہو، لیکن اس کی سوچ ایک ہی جگہ آ کر ٹھہر گئی تھی۔ آج اس پر ہاتھ اٹھایا گیا تھا، آج اسے تھپڑ مارا گیا تھا۔ مایا، میں جانتا ہوں وہ تصویریں جھوٹی ہیں، آپ صبر رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ نرم لہجے میں بول رہا تھا۔ مایا نے آہستگی سے اس کو دیکھا۔ وہ کیسے یوں ہی کسی بھی راہ چلتے پر یقین کر سکتے ہیں یوسف؟ کیا ان کو مجھ پر بالکل بھروسہ نہیں تھا؟ وہ اب تک بے یقین تھی۔ اے کاش یہ بس ایک خواب ہو،
اگر اس دن آپ شہیر سے نہ ملتی تو یہ نوبت نہ ہی آتی، کسی کو موقع نہ ملتا کہ صرف ایک تصویر کے ذریعے یہ سب کر لے۔ وہ بول رہا تھا اور امایہ اس وقت کو کوسنے لگی تھی جب اس نے شہیر سے وہ تحفہ لیا تھا۔ اس ایک ملاقات نے اس کی کایا پلٹ دی تھی، مگر وہ حیران تھی اس کے ساتھ آخر کون یہ سب کر سکتا ہے اور کیوں۔ آپ اس لڑکے سے دوبارہ کانٹیکٹ نہ کرنا امایہ، یہ مزید خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہ حادثہ ثبوت ہے کہ کوئی آپ پر نظر رکھ رہا ہے۔ امایہ کو خوف محسوس ہونے لگا، کوئی اس کا تعاقب کر رہا تھا، کوئی اس کو اسی کے گھر میں قید کروا چکا تھا۔ بے بسی کی انتہا کیا ہوتی ہے یہ کوئی امایہ سے پوچھے۔ وہ منظر تحلیل ہونے لگا اب کہ وہاں ایک بار پھر تاریکی تھی۔ اس سے 2 سال ہو چکے تھے اور وہ گھر کی 4 دیواری سے باہر نہیں نکلی تھی۔ اس وقت وہ کمرے کا دروازہ بند کیے ٹھنڈے فرش پہ دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کی سوجی ہوئی آنکھیں، ملگجا لباس اور الجھے بال اس کی کیفیت آپ بیان کر رہے تھے۔ کھڑکی سے چھن کر آتی چاند کی ہلکی ہلکی روشنی کے سوا وہاں کوئی اور روشنی نہ تھی۔ خاموش کمرہ، بند دروازے، دیوار سے لگی سہمی سی لڑکی، سرخ آنکھیں، ابلتے آنسو، کھلے بال، کانپتے ہاتھ، ڈوبتا دل، خوف کی لہریں، غم کا صدمہ، بے بس غصہ، لرزتا وجود۔ وہ وقت قفس کی ایک اذیت ناک رات تھی۔ ڈیئر لائف، اس کے سرخ ہونٹوں میں جنبش ہوئی۔ تھینک یو سو مچ ٹو بریک می ایوری سنگل ڈے۔ بھورے بال کھلے تھے اور دل کانپ رہا تھا۔ تھینک یو سو مچ ٹو میک می کرائی ایوری نائٹ۔ اس نے ہاتھ میں کچھ پکڑ رکھا تھا، شاید کوئی نکیلی چیز، شاید ٹوٹے کانچ کا ایک ٹکڑا۔ تھینک یو سو مچ ٹو اسٹیل آل مائی ہیپینس۔ وہ اس ٹکڑے کو عجیب انداز میں استعمال کر رہی تھی، کبھی کلائی پر تو کبھی گردن پر۔ تھینک یو سو مچ ٹو میک می سو ورتھ لیس۔ اس کے دونوں بازو اور گردن لہو لہان ہونے لگے، خون رس رہا تھا مگر اسے پرواہ نہ تھی۔ تھینک یو سو مچ ٹو میک مائی امیج ڈاؤن۔ سرخی اس کی آنکھوں میں نمایاں تھی، آنسو ہنوز جاری تھے۔ تھینک یو سو مچ ٹو میک می دا ون ہو از آلریڈی ڈیڈ بٹ بریتھنگ۔ اس نے کانچ کا وہ ٹکڑا اتنی زور سے مٹھی میں دبایا کہ ہتھیلی سے خون رسنے لگا۔ پھر اس نے پوری قوت سے وہ ٹکڑا دیوار پر دے مارا۔ وہ مزید 2 حصوں میں ٹوٹ گیا۔ تھینک یو مائی ڈیئر لائف۔ وہ اب اپنے خون سے لت پت ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ دیکھے گئی اور پھر وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ چھت کو تکتے ماضی کے منظر دیکھنے والی وہ لڑکی بے آواز رونے لگی۔ کوئی شک نہیں، کسی کا بھی ماضی مکمل خوبصورت نہیں ہوتا۔ ہر ایک کی زندگی میں ایک خوفناک موڑ ضرور آتا ہے، پھر چاہے آپ اس سے باہر نکل آئیں، لیکن جب بھی وہ وقت یاد آئے گا تو یوں لگے گا جیسے آپ کے زخم آج بھی تازہ ہوں۔ امایہ نے یاد کرنے کی کوشش کی، وہ کیسے اس خوفناک وقت سے نکلی تھی۔ اسے یاد آنے لگا، وہ دیوار سے لگی روئے چلی جا رہی تھی، اس کے بازو سے اب بھی خون رس رہا تھا، گردن پر بھی سرخ نشان واضح تھے، لیکن اس سے اگر تکلیف ہو رہی تھی تو صرف دل میں۔ وہ تنہا تھی اور وہ تکلیف میں تھی۔ کرب سا کرب تھا جو امایہ نے محسوس کیا تھا۔ کوئی نہیں ہے اللہ، کوئی ایسا نہیں ہے جو میری سنے، مجھے سمجھے، کوئی نہیں، مجھے کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں سمجھتا۔ وہ گھٹنوں پر سر رکھے روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کی سسکیوں کی آوازیں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ اس کے کانوں میں جیسے کوئی سرگوشی گونجی تھی۔ اچانک اس کے آنسو تھم گئے، وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ تم اپنے دل کی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ سب جانتا ہے۔ ایک بار پھر سرگوشی ہوئی، اب کہ وہ فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی، آنسو مکمل تھم چکے تھے۔ اس نے بھیگے چہرے کو صاف کیا اور غسل خانے میں چلی گئی۔ 10 منٹ کے بعد وہ باہر نکلی تو چہرہ دھلا دھلایا، البتہ آنکھیں اور ہونٹ ابھی بھی سرخ تھے۔ زخموں سے خون رسنا رک چکا تھا۔ اس کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی آئی اور سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارا، وہاں روشنی چھا گئی۔ اس نے دراز کھولی اور احتیاط سے قرآن اٹھا کر
بیٹھ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آئی وہ کیا پڑھے، دل بھاری ہو رہا تھا۔ اس نے یوں ہی صفحے پلٹائے اور ٹھہر کر ترجمہ پڑھنے لگی۔ اور ان لوگوں میں سے نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں خود فراموشی میں مبتلا کر دیا، یہی لوگ فاسق ہیں۔ امایا کے دل کو دھکا سا لگا۔ گزرے 2 سالوں میں وہ حد درجہ مایوس رہی۔ اس نے اللہ کو بھلا دیا تھا، اس نے نمازیں چھوڑ رکھی تھیں، آج نہ جانے کتنے عرصے بعد اس نے قرآن کھولا تھا۔ بے شک وہ تجاوز کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ اس نے اپنے تازہ زخموں کو دیکھا۔ یہ اس نے کیا کر دیا تھا؟ اس نے حد پار کی تھی۔ اس نے خود پہ زخم دیکھ کر خود پر ظلم کیا تھا۔ کیا وہ اللہ کو کھو چکی تھی؟ کیا اس کو معافی نہیں ملے گی؟ اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں، ہاتھوں سے صفحے پھسلے، آنسو ٹوٹ کر ایک آیت پر گرا۔ اس نے نظریں جھکا کر دیکھا۔ ہاں، جس نے ظلم کیا پھر برائی کے بعد اسے نیکی میں بدل دیا تو میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ وہ سن رہ گئی۔ اس کی ساری دنیا ساکت ہو گئی۔ وہ قرآن کو سینے سے لگائے سسکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ عجب بات یہ تھی کہ وہ آج رو رہی تھی تو دل بھی ہلکا ہونے لگا تھا۔ آج اس کی زندگی کے اندھیرے غائب ہونے کو تھے، وقت قفس انجام کو پہنچا تھا۔ اپنے بستر پر لیٹی وہ غزال آنکھوں والی لڑکی دھیمے سے مسکرانے لگی۔ وہ بس تھک گئی تھی، اسے خود کو فریش کرنے کی ضرورت تھی۔ امایا نے اپنا فون اٹھایا اور امل کو کال کی۔ تیسرے گھنٹے پر فون اٹھا لیا گیا۔ میں بہت تھکا ہوا محسوس کر رہی ہوں امل، کوئی حل بتاؤ۔ وہ سیدھی ہو بیٹھی اور بغیر کسی تمہید کے بات شروع کی۔ دوستوں میں کہاں تمہیدوں کی ضرورت ہوتی ہے، حل یہ ہے کہ آج کی رات تم میرے ساتھ میرے گھر گزارو گی اور ہم آج خوب آوارہ گردی کریں گے۔ امل کی بات پر وہ بے اختیار ہنس دی۔ مجھے اس کی اجازت نہیں ملے گی یار، کچھ اور بتاؤ، وہ کہہ رہی تھی۔ دوسری طرف امل نے بے اختیار اپنے ماتھے کو چھوا۔ اوہ پلیز امایا، تم تو رہنے دو۔ تمہیں اگر میں اس وقت میں نکال لائی تھی جب تم اپنے گھر میں قید تھی تو اب کون سا مشکل ہے؟ امایا نے فون کان سے ہٹا کر اسے گھورا۔ وہ ٹھیک ہے تو کہہ رہی تھی، بس تم تیاری کرو، میں 1 گھنٹے تک آ جاؤں گی۔ جلدی جلدی بات مکمل کر کے اس نے فون کاٹ دیا۔ امایا مسکرا دی اور تیاری کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اپنے آفس میں رولنگ چیئر پر بیٹھا کمپیوٹر پر کام کرنے میں غرق تھا۔ جولیٹ ڈیزائننگ میں وہ مہارت حاصل کر چکا تھا۔ جینز پر ہلکے نیلے رنگ کی پولو شرٹ پہنے اس لڑکے کے چہرے پر سنجیدگی اور سنہری آنکھوں میں گہری اداسی تھی، یوں جیسے وہ آج بھی نامکمل ہو۔ اس وقت وہ سرخ اور سفید رنگ کے پتھروں کا ایک ہار ڈیزائن کر رہا تھا۔ تبھی وہ رکا اور تھکان سے پیچھے کو ٹیک لگائی۔ اسے یاد تھا کہ اس نے یہ سرخ پتھر سب سے پہلے کس کے لیے ڈیزائن کیے تھے۔ اوہ امایا، وہ سر پیچھے کو ٹکائے آنکھیں بند کیے دھیمی آواز میں کہہ رہا تھا، میں چاہتا تھا میری آنکھیں تمہیں روز دیکھیں۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ تم سالوں سے غائب ہو؟ اور کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ میں چاہ کر بھی تم سے مل نہیں سکتا اور نہ تم مجھ سے؟ اس کی سرگوشی اتنی ہلکی تھی کہ وہ خود بھی بمشکل سنتا۔ اسے صرف انتظار کرنا تھا۔ اس کا مایا کے سامنے جانا مایا کے لیے خطرہ بن سکتا تھا، ویسے ہی جیسے پہلے بنا تھا۔ ظلم تو یہ تھا کہ اسے صرف ایک سے محبت ہوئی اور اسے ایک ہی قسمت نے یوں دور کیا کہ وہ سامنے آ بھی جائے تو وہ مل نہ سکے۔ لیکن ایک بات طے تھی، شہیر محمد انصاری کی سیدہ امایا عارف سے جو محبت تھی وہ محبت مومن تھی۔ امل کے گھنٹے بھر کی منتوں اور اس کے ماں باپ کی سفارش کے بعد بالآخر امایا کو اگلے دوپہر تک امل کے گھر رہنے کی اجازت مل گئی۔ بنفشی رنگ کے لباس پر ہم رنگ حجاب لیے امایا کھل کھلاتی ہوئی اپنے گھر سے باہر نکلی۔ سامنے امل بھورے رنگ کا سوٹ پہنے اسے مسکراتے ہوئے دیکھی گئی، یہاں تک کہ وہ قریب آ گئی۔ بتاؤ پھر، مانتی ہو مجھے؟ وہ شوق سے بولی۔ تم کمال ہو یار، اس کے اعتراف پر امل نے کہکا لگایا۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھی تو دونوں کو معلوم تھا کہ رات سے پہلے وہ گھر نہیں جائیں گی۔
تمہیں یاد ہے مایا 3 سال پہلے میں کیسے تمہیں تمہارے گھر سے نکال لائی تھی؟ وہ پوچھ رہی تھی، اور یہ ایسی بات تھی جیسے مایا کبھی بھلا نہیں سکتی تھی۔ یہ اس دوپہر کا منظر ہے جب لاؤنج کے صوفے پہ عارف اور زامیہ سنجیدہ چہروں کے ساتھ بیٹھے تھے، اور ان کے سامنے موجود تھی ہماری پیاری سی امل۔ ان میں آپ کی بات انکل، میں آپ کو بات سمجھاتی ہوں، میں آپ کو کیسے بتاؤں، مجھے خود اس سب کا بہت زیادہ افسوس ہوا ہے۔ وہ انگلیاں موڑتی پشمانی سے کہہ رہی تھی، تم اس کی دوست تھی، اس کا خیال رکھنا چاہیے تھا، اس پر نظر رکھنی چاہیے تھی تمہیں۔ عارف سپاٹ انداز میں بولے۔ امل نے سر جھکا لیا۔ آئی ایم ریئلی سوری انکل، میں ان دنوں بہت مصروف تھی، مایا کے ساتھ بس اکیڈمی میں ہوتی تھی، لیکن دیکھیں میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں اب وہ ہر وقت میری نظروں میں رہے گی۔ اب کہ اس کے لہجے میں منت تھی۔ دوسری طرف خاموشی چھائی رہی۔ امل نے ان دونوں کو ایک ایک نظر دیکھا، اسے لگا وہ ناکام لوٹے گی۔ اس نے بولنا جاری رکھا، اپنے کیے کی سزا وہ کاٹ چکی ہے، اور آپ بھی جانتے ہیں یونیورسٹی کی پڑھائی گھر بیٹھے نہیں ہو سکتی، آپ خود بھی ایک اچھے بزنس مین ہیں، یہ باتیں سمجھتے ہوں گے۔ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ عارف نے زامیہ کو دیکھا، پھر امل کو، اور پھر آہستگی سے سر کو اس بات میں جنبش دی، اور اس وقت امل کا دل چاہ وہ چیخ چیخ کر اپنی جیت کا جشن منائے۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس سے نظریں نہ ہٹانا، زامیہ نے تنبیہ کی۔ وہ میرے ہی ساتھ جایا کرے گی، اور میں یہ اس کو واپس ہی ڈراپ کیا کروں گی، آپ فکر نہ کریں، میں سنبھال لوں گی۔ اس نے ان دونوں کو تسلی دی۔ جاؤ مل لاؤ اسے۔ وہ دونوں یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اپنی دوست کی جاسوسی کروں گی؟ وہ ہنستے ہوئے سوچنے لگی۔ گاڑی میں بیٹھی وہ دونوں لڑکیاں ہنسنے لگیں۔ تم نے بتایا نہیں کہ تم نے آج کیسے اجازت لی؟ اچانک خیال آنے پر وہ پوچھنے لگی، اور امل کی زبان کو تو جیسے بریک ہی لگ گئی۔ کون سا جھوٹ بول کر آ رہی ہو امل؟ وہ غور سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ یار ایسے تو نہ دیکھو، بس میں نے یہی کہا ہے کہ ہم نے مل کر ایک پروجیکٹ پر کام کرنا ہے، وقت کم ہے، کام زیادہ ہے، ہماری ساری رات لگ جائے گی۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے بولی۔ مایا نے پوری آنکھیں کھول کے اسے دیکھا۔ اللہ اللہ امل، تم کیا چیز ہو؟ وہ واقعتاً حیران تھی۔ امل نے کڑوا سا منہ بنا کر اسے دیکھا۔ میں یہ کہتی کہ آپ کی بیٹی یونیورسٹی جاتی نہیں ہے، بلکہ اس سارے وقت میں ایک اسکول میں ٹیچنگ کرتی ہے اور سیلف ڈیفینس کورس کرتی ہے۔ ہاں بتاؤ، یہ کہہ دیتی؟ امایا ہڑبڑا کر رہ گئی۔ اچھا سوری بھائی۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ وہ سیدھی ہو کر ڈرائیو کرنے لگی۔ امایا نے اپنی طرف کی کھڑکی کھول دی۔ یہ اس کی عادت تھی، گرمی ہو یا سردی وہ شیشے گرائے رکھتی تھی۔ دوستی سکون ہے، اس نے سوچا تھا۔ رات کو 9 بج چکے تھے اور وہ دونوں اب تک گھر نہیں پہنچی تھیں۔ لارنس گارڈن کے بیک سائڈ پر وہ سیاہ گاڑی دوڑ رہی تھی، سارا دن جھولے لینے، الٹے سیدھے کھانوں سے لطف اٹھانے اور باغ میں گھومتے رہنے کے بعد اب انہیں گھر پہنچنے کی جلدی تھی۔ امایا نے حسب عادت شیشے گرا رکھے تھے۔ روکو گاڑی، روکو جلدی۔ امایا کے ایسے اچانک بولنے پر امل نے فوراً بریک لگائی۔ یہ کون سے دورے پڑتے ہیں تمہیں؟ ہم لیٹ ہو رہے ہیں یار، وہ چڑھ کر بولی تھی۔ تم نے وہ آواز سنی؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ امل کوئی جواب دیتی وہ آواز پھر سے آئی، نسوانی چیخوں کی آواز۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر سامنے پھیلے اندھیرے کو، اور وہ دونوں جانتی تھیں اب کون کیا کرے گا۔ یہاں سے ہلنا مت، کار کو لاک کرو اور میرا انتظار کرنا، چاہے کچھ بھی ہو باہر مت نکلنا۔ امایا نے اپنے بیگ سے ایک شے نکالی اور جلدی جلدی امل کو ہدایت دیتی باہر نکل گئی۔ اندر بیٹھی امل مایا بات سنو کرتی رہ گئی۔ اس لڑکی کو بھی بہت شوق ہے مرنے کا۔ وہ اسے اندھیرے میں غائب ہوتا دیکھ کر تکان سے بولی۔
آوازیں بدستور آنے لگی تھیں۔ اس ویران سڑک پر امایہ آوازوں کی سمت دیوانہ وار دوڑے گئی۔ جب اس جگہ پہنچی تو قدم خود بخود زنجیر ہو گئے۔ چاند کی ہلکی پھلکی سی روشنی میں وہ دیکھ سکتی تھی کہ وہاں ایک لڑکی کو رسیوں کے ذریعے درخت سے باندھ رکھا ہے اور دو آدمی اس کے دائیں بائیں کھڑے کچھ بات کر رہے تھے۔ مایا نے حجاب سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا، اب صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ بولو خانزادہ، کیا کرنا ہے اب اس لڑکی کا؟ ان میں سے ایک پوچھ رہا تھا۔ مایا نے دیکھا خانزادہ کے ہاتھ میں ریوالور تھا اور دوسرا آدمی اس لڑکی کے بال پکڑے مزے سے پوچھ رہا تھا۔ اس کا خون کھولنے لگا۔ کیا تم دیکھ نہیں رہی کس قدر حسین ہے؟ اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا یہ واضح ہی تو ہے۔ وہ کمینگی مسکراہٹ کے ساتھ بول رہا تھا اور وہ لڑکی اپنی جان اور عزت کی بھیک مانگ رہی تھی۔ خانزادہ اپنی مکروہ ہاتھ اس کے چہرے کے قریب لے جانے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے چھوتا اس سے کوئی آواز سنائی دی، جیسے ٹوٹی ٹہنی پر کسی کا پاؤں پڑا ہو۔ کون ہے وہاں؟ وہ پلٹ کے پوچھنے لگا۔ آواز پھر سے آئی۔ میں پوچھ رہا ہوں کون ہے وہاں؟ اب کہ وہ گرجدار آواز میں بولا۔ تمہاری موت۔ وہ درخت کی اور سے نکلی اور اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں سے قہر جھلکتا تھا۔ ان دونوں اس کا جملہ سن کر کہکا لگایا۔ دیکھو تو کون ہمیں مارنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ ارے ارے، بلکہ دے رہی ہے۔ اس نے دے رہی پر زور لگایا۔ ایک بار کہکا پھر سے گونجا۔ چل لڑکے، تجھے بھی اس کے ساتھ لے چلتے ہیں۔ سیاہ رنگت اور مکروہ چہرے والا خانزادہ قدم قدم چلتا اس تک آنے لگا تو امایہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ وہ ٹھہر گیا۔ نہیں نہیں، پلیز معاف کر دو، مجھے جانے دو، مجھے میری عزت بہت عزیز ہے، مت کرو ایسے، مت کرو، لے جاؤ اس لڑکی کو جہاں مرضی، مجھے جانے دو۔ وہ لرزتی آواز میں منت کرنے لگی۔ خانزادہ کمینگی مسکراہٹ لیے اس تک آیا۔ اب تو تم بھی ہمیں بہت عزیز ہو لڑکی۔ ریوالور کو اپنے ہاتھ میں گھماتا ہوا اس کے سر پہ آ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے امایہ کو کلائی سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے کھڑا کیا اور اس کا نقاب ہٹانے لگا جب اس کے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکلی۔ غزال آنکھوں والی وہ لڑکی اس کے پیٹ میں خنجر گھوم چکی تھی۔ وہ دوہرا ہو کر زمین پر پڑ گرا۔ یہ خنجر آج میں خاص تمہارے لیے لائی ہوں خانزادہ، وہ اس کے کان کے قریب جھکتی بے خوفی لہجے میں بولی اور اسے ریوالور چھین لی اور ایک بھاری پتھر اس کے سر پر دے مارا۔ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ تبھی اس نے دیکھا دوسرا آدمی اسے کوستا ہوا گالیاں بکتا اسے تک آ رہا ہے۔ امایہ نے بے ساختہ ریوالور اس پر تان لی اور اگلے ہی لمحے گولیاں چلنے کی گرجدار آواز وہاں بلند ہوئی۔ اس آدمی کے دونوں ٹانگیں خون سے بھر گئیں۔ وہ زمین پہ گرا کراہنے لگا اور کوسنے لگا۔ امایہ دوڑتی ہوئی اس لڑکی کے قریب جا بیٹھی۔ وہ نیم بے ہوشی کی کیفیت میں تھی۔ سنو، کیا تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کے گال تھپتھپاتے ہوئے نرمی سے پوچھنے لگی۔ جواب ندار۔ نام؟ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے ایک اور سوال کیا۔ آنیہ ابراہیم۔ اب کہ وہ بولی تھی۔ آنیہ، گھبراؤ مت، تم میرے ساتھ چل رہی ہو، تم اب محفوظ ہو۔ وہ اب اس کی رسیاں کھول رہی تھی۔ کون ہو تم؟ کیوں میری مدد کر رہی ہو؟ وہ لڑکھڑاتی آواز میں پوچھ رہی تھی۔ پس منظر سے کہرانے کی آوازیں اب بھی آ رہی تھیں۔ تم میرے ساتھ چل رہی ہو، تم اب محفوظ ہو۔ امایہ نے بات دہرائی اور اسے کندھے کا سہارا دے کر کھڑا کیا۔ آنیہ چاند کی روشنی میں اس کی غزال آنکھوں کو دیکھا، پھر اس کا سہارا لیتی چلنے لگی۔ اس نیم بے ہوشی کی کیفیت میں بھی آنیہ ابراہیم قسم اٹھا کے کہہ سکتی تھی کہ اس نے ایسی خوبصورت آنکھیں آج تک نہیں دیکھیں۔